وبالقرآن كتابا ومحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام آئمة وسادة وقادة بهم تولى ومن أعدائهم تبرأ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق من القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات اللهم صل على محمد. محترم سامعین، صاحبان عز و شرف، صاحبان عقل و ذی شعور، رسول شیعہ برادران، دعا ہے خداوند کریم آپ کی یہ سعی، آپ کی یہ خواہش، عارفین صاحب کی اور آپ تمام برادران کی یہ سعی آج کے شب کے صدقہ میں اللہ اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرمائے. دعا ہے خداوند کریم بحق قائم آل محمد علیہ السلام آپ کی جتنی بھی نیک شرعی حاجات ہیں، دعائیں ہیں، پروردگار عالم جو ہے اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرمائے. دعا ہے خداوند کریم آج کی بخشش و مغفرت کی شب میں خداوند کریم جو ہے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے، جو کل ہمارے درمیان میں تھے آج نہیں ہیں، جنہوں نے ہمیں طریقہ عزاداری سکھلایا، ان محافل کا طریقہ جو ہے بتلایا، انگلیاں پکڑ کے ہماری جو ہے ہمیں امام بارگاہوں مساجد میں لے کے آئے، انگلیاں پکڑ کر جو ہے ہمیں نماز کا طریقہ سکھلایا، چلنا سکھلایا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. دعا ہے خداوند کریم جتنے بھی مرحومین بزرگان ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خداوند کریم آج کی رات میں ان کے درجات بلند فرمائے. جو مریض ہیں آپ میں، آپ کے لاحقین میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں کچھ مریضوں نے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، پروردگار عالم تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بخشش و مغفرت کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. گفتگو یہاں پہ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں گائے بغیر، اور کافی جو ہے وہ اس مقام پہ بہت زیادہ میں تقاریر جو ہے وہ گفتگو کر چکا ہوں. بس زیادہ ضامن نہیں دوں گا کیونکہ آگے بھی پہنچنا ہے. شب اعمال کی بھی شب ہے، تو کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلدی جو ہے انتہائی مختصر جو ہے وہ آپ کو ضامن دوں. پہلے تو جب بھی کبھی حاضری ہوتی تھی اکثر گھر بغیر میں اکیلا ہی ہوتا تھا پڑھنے والا، زیادہ بھی اگر ضامن دے دی، آج کوشش کروں گا کہ کم ہی ضامن دی جائے. میں کوشش کرتا ہوں. آج کی شب شب برات کے نام سے برات، شب برات کو برات کو کہتے ہیں. نیمہ شعبان، شعبان المعظم کی عظیم شب نیمہ شعبان شب برات کے نام سے مشہور. برات کہتے ہیں بری ہونے والی، رہائی کی رات. شب برات اس کو اس لیے اس کا نام دیا گیا کہ اللہ نے اس رات میں وعدہ فرمایا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ میں اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بری کرتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس کی بارگاہ میں ہم جائیں، توبہ استغفار کریں اس شب میں، وہ بخش دے گا. تمام اسباب جو ہیں وہ مہیا ہیں.
یہ لائٹ ہمارے سامنے جل رہی ہے، بجلی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، سوئچ لگے ہوئے ہیں، ہر چیز لگی ہوئی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں جابری صاحب کہ پیچھے سے کنیکشن بھی لگا ہوا ہے، میٹر بھی لگا ہوا ہے، پیچھے سے بجلی بھی آ رہی ہو، نور پیچھے سے آ رہا ہو، تو بلب کو جلانے کے لیے کس چیز کی زحمت کرنی پڑے گی؟ ایک بٹن دبانے کی زحمت کرنی پڑے گی. آج وہ شب ہے کہ بٹن دبانے کی زحمت ہم کر لیں، نور اس کی طرف سے اور ہدایت اس کی طرف سے ملنی شروع ہو جائے. نور ہدایت جو ہے وہ ذات دیتی اور پہنچاتی ہے. یہ ہے شب برات، جہنم سے بری ہونے کی شب. اس رات میں اعمال ہیں کہ اس رات میں غسل کیا جائے. غسل جو ہے وہ گناہوں کی تخفیف کا سبب بنتا ہے. 4 رکعت نماز پڑھی جائے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے. ہر رکعت میں 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے. اور آج کی شب میں توبہ استغفار کی جائے. یہ اعمال بتلانا تو میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے. توبہ استغفار کی جائے. تسبیحات اربع جو ہے کم از کم 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ تسبیحات اربع جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے. اور 100 مرتبہ جو ہے وہ استغفار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تسبیح کی جائے. عریضہ حاجت جو ہے اس کا عمل بھی ایک رسم ہے کہ عریضہ حاجت جو ہے بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں لکھ کر جو ہے وہ کسی کنویں میں یا کسی چلتے ہوئے پانی کے سپرد جو ہے وہ نظر کیا جائے. اپنی حاجات جو ہیں وہ بارگاہ امام میں پیش کی جائیں. اور اس کے علاوہ پوری شب جاگنا اور تسبیحات، درود اور دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام کا پڑھنا، یہ ساری اور بہترین عمل آج کی شب میں ہے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے مصافحہ کرے، وہ آج کی شب برات میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے. یہ ثواب ہے. زیارت روایت میں ہے، بعید نہیں ہے کہ جو شخص آج کی شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، بعید نہیں ہے کہ اسے حج اور عمرے کا ثواب جو ہے عطا کیا جائے. صلوات پڑھیں علی محمد. بہرحال دعائے خمیل آج کی شب میں ہی حضرت خمیل بن زاد نخعی کو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ دعا جو ہے عنایت فرمائی. دعا خمیل کتنی عظیم اور کتنی بلند اور کتنی عظیم دعا ہے. اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ دعا خمیل کے جملے کیا ہیں، کمال کے جملے ہیں. دعا خضر علیہ السلام سے جو مشہور ہے، دعا اصل اس دعا کا نام دعا خضر علیہ السلام، لیکن حضرت خمیل کو عنایت کی مولا نے دی تو خمیل سے کے نام سے ہی وہ مشہور و معروف ہو گئی. سورہ قدر کی میں نے تلاوت فرمائی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قدر کی رات، شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس شب قدر میں، قدر کی رات میں فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں علی محمد. صلوات پڑھیں علی محمد. ثواب ہے اگر بتیاں بھی جلانا، لیکن جدید دور کی خوشبو اگر ہو وہ بھی تو ثواب ہی ہے نا. کیا خیال ہے ہمارے پڑھنے والوں کے لیے ڈر دھواں جو گلے میں جا رہے ہیں بولتے ہوئے، تو اس لیے میں نے معذرت کے ساتھ صلوات پڑھیں علی محمد. تو کیا شب قدر میں
فرشتے نازل ہوتے ہیں کل امر لے کر، ہر امر لے کے قدر کی رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، اللہ کے رسول کے بعد آپ کے میرے مولا کے پاس، باقی ائمہ کے پاس فرشتے کل امر لے کر آتے تھے اور آتے رہیں گے۔ تنزل الملائکۃ کہ کیا کل امر لے کر آتے ہیں اور آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ پہلے تو آتے تھے لیکن اس وقت کہاں آتے ہیں؟ اگر تو کل امر لے کے آتے ہیں اور کسی کے سپرد نہیں فرماتے، فرشتے تمام امور کو لے کے آتے ہیں اور کسی کے سپرد نہیں فرماتے، تو نعوذ باللہ یہ عبث آتے ہیں، ایسے ہی آتے ہیں۔ فرشتے ایسے ویسے کا کام کرتے نہیں ہیں، عبث کام کرتے نہیں ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب فرشتے عبث کام کرتے نہیں ہیں، اللہ ان سے عبث کام کرواتا نہیں ہے، تو کوئی تو ہستی موجود ہے اولی الامر جس کے پاس فرشتے کل امر لے کے نازل ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی ہستی ہے برائے غیب میں جس کے پاس جو ہے فرشتے۔ امام زمان علیہ السلام کا تعارف جو ہے پوری کائنات کے اندر واضح اور عیاں ہے۔ قرآن موجود ہے، جب قرآن جیسی کتاب موجود ہے تو کوئی وارث قرآن، کوئی معلم قرآن بھی تو موجود ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کا سلسلہ قیامت تک کے لیے موجود ہے تو وارث قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے موجود ہے، اور یہ قرآن جب تک موجود رہے گا وارث قرآن جو ہے وہ موجود رہے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی دلیلیں جو ہیں کام آنے والی دلیلیں ہیں۔ بعض دفعہ ہم سے سنی شیعہ میں متفق ہے، بھی اختلاف ہے سنیوں میں اور شیعوں میں، وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، اس دنیا میں ان کی ولادت بسعادت نہیں ہوئی۔ شیعہ جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے، لیکن ان کا ظہور اب ہونا ہے وہ پردہ غیب میں ہے، اور ہے بھی ایسا کہ وہ پردہ غیب میں ہے۔ اللہ کے رسول نے امام کا تعارف جو ہے وہ کروایا، کس مقام پہ کروایا؟ جب پہلے ولی کا تعارف کروایا اسی وقت باقی ولیوں کا بھی، اور اسی وقت آخری ولی کا تعارف بھی کروایا۔ خطبہ غدیر پڑھیں، خطبہ غدیر میں جو قصیدہ پڑھا ہے، توجہ ہے نا، خطبہ غدیر میں جو اللہ کے رسول نے قصیدہ پڑھا ہے آخری امام علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے، میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی وہ جملے آپ کو سنا دوں کہ کیا فرمایا آپ کے میرے رسول۔ فرماتے ہیں خطبہ غدیر، خطبہ غدیر یہ ایسا خطبہ ہے جو 30 سے زائد کتابوں کے اندر موجود ہے، اور 100 سے زائد راویان جو ہیں، اور اس کو بڑے بڑے تاریخ دانوں نے جو ہے اس کو نقل فرمایا ہے خطبہ غدیر کو۔ خطبہ غدیر کے جملے میں نے پچھلی بھی ایک دو تقریروں میں 13 رجب میں جشن نہیں 13 رجب میں غالباً غدیر پہ آیا تھا، تو اس وقت بھی میں نے کچھ جملے جو ہے خطبہ غدیر کے جو ہے عرض کیے تھے، لیکن آج جو جملے عرض کر رہا ہوں، جو قصیدہ اللہ کے رسول نے خطبہ غدیر کے اندر جو امام زمان علیہ السلام کوشش کرتا ہوں کہ اس کے جملے چند جملے جو ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر ہو جائے کہ کیا فرمایا۔ معاشر الناس انی نبی وعلی وصی، اے لوگو سنو کہ میں نبی ہوں اور یہ علی میرے وصی ہیں، یہ علی ابن ابی طالب جو ہیں یہ میرے وصی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے تعارف کو بڑھاتے ہوئے پھر فرمایا الا ان خاتم الائمۃ منا، آگاہ رہو، یہ بات سمجھ لو کہ امامت کا خاتمہ بھی ہم پر ہی ہوگا۔ القائم المہدی صلوات اللہ علیہ کہ وہ قائم امام مہدی علیہ السلام جہاں پہ امامت کا خاتمہ ہوگا وہ قائم مہدی علیہ السلام ہے، ان پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ اس
کے بعد آپ میرے رسول فرماتے ہیں کہ الا انہ الظاہر دین اللہ، آگاہ رہو، یاد رکھو کہ وہ امام مہدی جو تعارف فرما رہے ہیں، الا انہ الظاہر دین اللہ، کہ وہ ہستی ہیں کہ جو اس کا دین جو ہے تمام دینوں پر جو ہے وہ غالب آئے گا، اس کا دین جو تمام دینوں پر غالب آئے گا. الا انہ المنتقم من الظالمین، وہ ایسا ہوگا کہ جو ظالمین سے انتقام لینے والا ہوگا. واہ 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 واہ، الا انہ کیا بات. فاتح الحسونھا وحادمھا، اور وہ ایسا ہوگا کہ جو کلوں کو فتح کرنے والا ہوگا اور کلوں کو گرانے والا ہوگا. واہ جی، یہ امام زمان علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں آپ کے میرے رسول خطبہ غدیر کے اندر، کہ ایسا کہ جو کلوں کو فتح کرنے والا ہوگا اور کلوں کو ہی گرانے والی ہستی ہوگی. الا انہ قاتل کل قبیلۃ من اہل الشرک، اور وہ اہل شرک کے ہر قبیلے کو قتل کرنے والا ہوگا. اہل شرک کے ہر قبیلے کو قتل کرنے والا، ان کا قلع و قمع کرنے والا ہوگا. کون؟ امام زمان کا تعارف فرما رہے ہیں خطبہ غدیر کے اندر، اور تم جانتے ہو، آگاہ رہو اور یاد رکھو کہ وہ کون سی ہستی ہے. الا انہ مدرک سار اولیاء اللہ، وہ جب آئے گا تو اللہ کے جو ولیوں کا نہا خون بہا ہے ان کا بدلہ لینے والا ہوگا. الا ناصر دین اللہ، اور وہ اللہ کے دین کا مددگار اور ناصر ہوگا. الا انہ الغراف من بحر عمیق، اور وہ ایسا گہرا سمندر ہے کہ جہاں سمندر کی گہرائیوں میں اترنے والی ذات ہے، وہ ہے امام مہدی. کہ الا انہ الغراف من بحر عمیق، الا انہ یسیم کل فضل بفضلہ وکل ذی جہل بجہلہ، اور وہ ایسا ہوگا کہ جو ہر صاحب فضیلت کی فضیلت کو اجاگر کرنے والا اور بتانے والا ہوگا، اور ہر جاہل کی جہالت کو اجاگر کرنے والا اور بتانے والا ہوگا. الا ان ذات بلند تر صلوات. الا انہ خیرۃ اللہ و مختارہ، اور وہ اللہ کا برگزیدہ ہوگا اور چنا ہوا ہوگا. الا انہ وارث کل علم، اور وہ تمام علوم کا وارث ہوگا. جتنے بھی علوم ہیں تمام علوم کا وارث ہوگا. اور تم جانتے ہو، آگاہ ہو جاؤ کہ کون ہے وہ. الا انہ، کہ وہ ایسا امام ہوگا کہ صدی، کہ جو انتہائی گہرا اور عمیق دیکھنے والا ہوگا. الا انہ المفوض الیہ، اور کل کو معاملہ اسی کے سپرد میں نے کر دینا ہے. آنے والے کل میں معاملہ اسی کے سپرد ہوگا، اور معاملہ جو ہے وہ کسی کے پاس جانے والا نہیں ہے. الا انہ الباقی حجت اللہ، اور وہ اس زمین پر اللہ کی باقی رہنے والی حجت ہے. زمین خدا پہ اللہ کی باقی رہنے والی حجت وہ ہوگا، اور وہ عام ہستی نہیں ہوگا. کہ الا انہ حجت اللہ باقی، کہ وہ باقی رہنے والی زمین پہ اللہ کی حجت ہوگی. اور پھر فرمایا آپ کے میرے رسول نے کہ آگاہ رہو، یاد رکھو کہ لا بعد حجت، اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہوگی. ولا، جیسے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہوگی. ولا حق الا معہ، حق اسی کے ساتھ ہوگا. ولا النور الا عنده، نور اسی کے پاس ہوگا. الا انہ، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو، الا انہ الغالب علیہ، کہ وہ سب پر غالب ہوگا. ولا منصور علیہ، اس پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا. وہ ایسی ہستی ہے کہ اس پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا. الا انہ ولی اللہ فی ارضہ، اور آگاہ ہو، یاد رکھو کہ وہ اللہ کی زمین پہ جو ہے اللہ کا ولی ہوگا.
فحکمہ فی خلقہ، اور وہ ایسا حاکم ہوگا اس کی مخلوقات پر، تمام مخلوقات پر وہ حاکم ہوگا، وَأَمِينُهُ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، اور وہ ایسا ہے کہ وہ ہر ظاہر و باطن کا اللہ کا امین قرار پائے۔ صلوات بر محمد یہ امام کا تعارف کروایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کا تعارف نہیں کروایا ہے، ذرا خطبہ غدیر پڑھیں تو صحیح۔ نسائی میں، در منصور میں، ابن قصیر میں، جناب المودت میں بہت ساری 30 سے زائد کتابیں ہیں ہمارے اہل سنت برادران کی جس کے اندر خطبہ غدیر موجود ہے، اور یہ جملے خطبہ غدیر کے موجود ہیں۔ اور پھر آپ کے میرے رسول نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہیں، میرے 12 جو ہے وہ خلفاء، اور آخری خلیفے کا اور آخری نائب کا، آخری امام کا، آخری ولی کا جو ہے باقاعدہ تعارف جو کروایا ان جملوں میں جو میں نے عرض کیے ہیں۔ اور یہ امام کمال معرفت امام جو ہے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ جب امام آئیں گے، دیکھیں کوئی بھی نبی آیا وہ مدعی نبوت بن کے آیا، اس نے دعوی نبوت کیا تو اس کے دعوی نبوت پہ ساتھ میں اس کا گواہ بھی آیا، اللہ نے گواہ کو بھی بھیجا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی نبی آیا تو اس کی گواہی کے لیے کوئی اس کا وسیع آیا جو اس کی گواہی دینے کے لیے، پہلے رسول آئے، آخری رسول آئے، تو ان کی گواہی کے لیے آپ کے میرے مولا نے گواہی دی، ہر مقام پہ دی یا نہیں دی ہے؟ وسیع رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے گواہی دی۔ جب اس کے بعد پہلے امام کے بعد دوسرے امام نے پہلے امام کی، تیسرے امام نے، یہ تو بتلائیں جب آخری امام کا ظہور ہوگا مدعی اب دعویٰ کرے گا، امام زمان علیہ السلام جو ہے مدعی بن کے دعویٰ کریں گے کہ میں امام ہوں، تو جب دعویٰ کریں گے تو کون گواہ بن کے آئے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب مدعی دعویٰ کریں گے، امام زمان علیہ السلام جب دعویٰ کریں گے کہ میں امام ہوں، انا حجت اللہ، انا بقیت اللہ، کہ میں اللہ کا بقیہ ہوں، میں اللہ کی حجت ہوں، تو اللہ جو اپنی طرف سے گواہ بنا کر ادھر سے حضرت خضر کو بھیج دے گا، ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے گا۔ یہ امامت کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ میرے پاس پڑھنے والے جو ہیں 2-3 حضرات موجود ہیں، لہذا اس لیے میں مختصر سمجھتا ہوں کہ کیا میرے اندر ایک زیارت امام زمان علیہ السلام کے جملے بھی تھے کہ وہ بھی جملے آپ نے سامنے عرض کرتا، کیا کمال کے جملے ہیں، معرفت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کمال کے جملے ہیں کہ اے سلام ہو تجھ پہ اے اللہ کی حجت، سلام ہو تجھ پہ اے سید و سردار طاہ و یاسین کے بیٹے، سلام ہو تجھ پر یا معدن، السلام علیکہ یا معدن علوم النبویہ، سلام ہو تجھ پر اے علوم النبویہ کی خان۔ ہمارے امام آئیں گے، ان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صفویت پائی جاتی ہے، لحن داؤدی پایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کے اوصاف، صبر ابراہیم، صبر حضرت اسماعیل جو ہے اس میں پایا جاتا ہے، اور علوم نبویہ جو ہے اس میں پائے جاتے ہیں، اور سخاوت حیدریہ اس میں پائی جاتی ہے، شجاعت حسینیہ جو ہے اس میں پائی جاتی ہے، عبادت سجادیہ جو ہے اس میں پائی جاتی ہے، علوم باقریہ جو ہے اس کے اندر جمع ہے، علوم صادقیہ جو ہے اس کے اندر جمع ہے، کاظم علیہ السلام کی کاظمیت جو ہے اس کے اندر جمع ہوگی، اور رضا علیہ السلام کی رضویت جو ہے، رضا جو ہے اس کے اندر موجود ہوگی، اور تقی علیہ السلام کا تقوی جو ہے اس کے اندر موجود ہوگا، نقی علیہ السلام کی نخاوت جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوگی، اور عسکری امام عسکری علیہ السلام کی عسکریت و حیبت جو ہے امام زمان علیہ السلام کے اندر موجود ہوگا، اور وہ جب اس دنیا میں آئے گا تمام علوم اور تمام صفات کو لے کے، اور پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف سے بھر دے گا اس پوری کائنات میں،
جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو۔ کہتے ہیں کہ ظلم و جور کو وہ ختم کریں گے، نہیں، تھوڑا سا عرفانی منزل کی طرف ہم آ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ عدل و انصاف کو قائم کرتے جائیں گے، ظلم و جور خود بخود ختم ہوتا جائے گا۔ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں ندبہ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے بھی کیا تیاری کی ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں، بس آ گیا، آپ پیغام دے دوں۔ دعائیں ندبہ کمال کی دعا ہے، امام علیہ السلام دعائیں ندبہ آپ میں سے پڑھتے ہی ہوں گے گاہے بغیر، پڑھی نہیں ہے تو پڑھیے گا، گہری سوچ کے اندر پڑھیے گا، اس کی تلاوت کیجیے گا۔ مجھے سیٹلائٹ میں ہمارے دوست ہیں، وہ جو ہیں دعائیں ندبہ کا اتوار کی صبح یا جمعوں کی صبح جو ہے نا، کبھی کسی کے گھر میں کبھی کسی کے گھر میں، تو وہ مجھے ایک دن کہتے، میں وہاں رضویہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہتے ایک دن، قاری صاحب آپ ایک دن ہم فلاں مقام پہ جو ہے نا جمعے کی صبح کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے دعائیں ندبہ جو ہے پڑھنی ہے۔ میں نے اچانک ہی سے کہہ دیا، میں نے کہا اچانک ہی جملہ نکلا، خیر اچانک تو نہیں، سوچ کے ہی نکلا تھا۔ میں نے کہا کہ امام سے جھوٹ بولنے کے لیے میں ہی آپ کو ملا ہوں۔ دعائیں ندبہ تو چھوٹی سی دعا نہیں، پہلے اس مقام پہ ہماری تیاری ہو دعائیں ندبہ کے، اے امام، اے حجت خدا، ہم تیرے لیے میں تیار بیٹھا ہوں، میں نے زین بھی باندھی ہوئی ہے، سواری کو بھی تیار کیا ہوا ہے، تلوار کو بھی میں نے تیار کیا ہوا ہے، اور میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو تیری جدائی میں رو رہا ہے، اور میری آنکھیں جو ہیں وہ نم ہیں کہ تیرا کب ظہور ہو، میں تیری مدد کے لیے جو حاضر ہو جاؤں۔ یہ جملے ہیں دعائیں ندبہ کے۔ میں نے ان جملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا دیکھیں، میں ہی آپ کو ملا ہوں جھوٹ بولنے کے لیے امام سے، میں تو دعائیں ندبہ کو ایسے ہی پڑھی تھی کبھی، لیکن جب پڑھی اور اس پہ غور و فکر کیا تو پھر سمجھ میں آیا یہ تو اتنی کمال کی دعا ہے، اتنی کمال اور بلندی کمال کی دعا ہے، اگر اس کو پڑھیں اور اس پر غور و فکر کر کے اس کے مطابق پڑھا جائے تو پھر تو امام سے سچ ہے کہ واقعہ نہیں ہے۔ اگر امام کی دعائیں ندبہ پڑھی جائے امام کے ظہور کے لیے اور ہو عملی طور پہ مخالفت، تو پھر تو امام سے جھوٹ بولنے کے مترادف ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں علی محمد کی۔ ایسا معذرت کے ساتھ میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے بات کرنے کا کہ دیکھیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دعائیں ندبہ نہیں پڑھیں، دعائیں ندبہ پڑھنی چاہیے، میں پڑھتا ہوں اور سب کو پڑھنی چاہیے، دعا ندبہ بہت کمال کی دعا ہے، اور بھی دعائیں ہیں۔ بہرحال دعائیں ندبہ کے حوالے سے بات سامنے آ گئی تو عرض کر دی، امام علیہ السلام کی معرفت، میں نے پہلے بھی شاید اسی مقام پہ ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ امام کا ظہور قریب سے قریب تر ہے، بہت سے نشانیاں آیات جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور کب ہو کہ یہ ہماری گنہگار آنکھیں جو ہیں اس امام کی زیارت سے مشرف یاب ہوں۔ دعا ہے خداوند کریم ہم سب کو امام کے ظہور کا وہ وقت دکھلائے، اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو دعا کریں، دعا اسلام کی امام زمان پڑھا کریں، تاکہ ہم جو ہیں رجعت میں امام جو ہیں ہمیں اٹھائیں اور ہم رجعت میں آ جائیں اور امام کے جانشاران میں سے ہمیں شامل ہو جائیں۔ اگر اتنی بڑی سعادت ہو جائے تو اور کیا ہماری خوش قسمتی ہے۔ امام سے ملاقات ممکن ہے، کچھ روایات ہیں اصول کافی کے اندر، اور کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری امام سے ملاقات ہے وہ جھوٹا ہے، یہ اپنے مقام پہ بات ٹھیک ہے کہ امام سے ملاقات کا ہونا یا امام سے کسی کا ملاقات کرنا یہ بات ٹھیک ہے، امام ملاقات کرتے ہیں، لیکن جو یہ کہے کہ میں جو ہوں میری ملاقات امام سے ہوئی ہے اس پہ یقین نہیں کریں، یہ روایت میں ہے، منع فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ نواب اربع تو امام کے چار تھے، 70 سالہ جو ہے نواب اربع جو ہیں ان کے نام تو خیر آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور بہت ساری چیزیں یاد ہوئی، نواب اربع کے نام تو یاد ہوں گے، 4 صلوات پڑھیں علی محمد۔
ان نوائب اربع 70 سالہ ان کی ملاقات رہی امام سے، اور وہ وسیلہ رہے اس امت کے درمیان، لوگوں کے درمیان، شیعوں کے درمیان اور امام کے درمیان۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہر بندہ ہی اٹھ کے کہے گا میری امام سے ملاقات ہوئی ہے، تو پھر ساروں کی باتوں پہ، تمام کی باتوں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ یقین کرنا پڑے گا۔ اس لیے منع فرمایا گیا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے اس کی بات پہ یقین، لیکن امام سے ملاقات یقینی ہے۔ وہ ایک صاحب سے میں نے یہ واقعہ پہلے بھی عرض کیا، بس یہ آخری واقعہ بھی اور میسج بھی ہم تک پہنچ جائے کہ وہ ایک صاحب تھے نا، وہ تالا بنانے والے، وہ تالا جو ہے وہ بناتے تھے، تالوں کا کام کرتے تھے، نئے تالے فروخت کرتے۔ ایک مستور خاتون جو ہیں، ایک صاحب نے جو ہے وہ، ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا بہرحال، کہ کیا انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام سے میری ملاقات۔ امام نے ان کو جو ہے اشارتاً جو ہے کہا کہ ہاں فلاں مقام پہ آنا، فلاں صاحب کے گھر میں، اور فلاں صاحب کی دکان میں، فلاں بازار میں شام میں آ جانا، وہاں ایک صاحب ہیں، وہاں پہ آپ کی امام سے ملاقات جو ہے ہوگی۔ صاحب گئے وہاں، ان کا پتہ پوچھا، پتہ پوچھ کے اس کی دکان پہ چلے گئے۔ جب دکان پہ گئے تو وہ صاحب تالا بیچنے والے اور تالا ٹھیک کرنے والے جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک اور شخصیت بھی تشریف فرما تھی۔ ایک خاتون آتی ہیں، اس خاتون نے کیا کیا، اس کے پاس ایک پرانا تالا تھا، پرانا لاکھ تالا نہیں ہوتا، یہ لاکھ تالا یہ تھا۔ اس نے کہا یہ لے لیجئے گا۔ اس نے کہا یہ 3 روپے کا میں آپ سے جو ہے خریدوں گا۔ 3 درہم یا دینار جو بھی تھے۔ وہ خاتون حیران و پریشان ہو گئی۔ وہ کہتی ہے اس سے پہلے میں 2-3 تالوں والوں کے پاس گئی ہوں جو تالا بنانے والے، خریدنے والے اور بیچنے والے ہیں، کسی نے مجھے آدھا درہم و دینار کا کہا ہے، کسی نے کہا ایک تھا جس نے ایک اور کچھ اوپر کہا تھا، اور آپ جو ہیں یہ 3 ہی کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو فوراً لے لیجئے۔ میں حیران ہوں کہ آپ اس کو 3 کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ تالا بیچنے والے صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے محترمہ یہ 3 کا ہے، یہ اس وقت اس کی قیمت جو ہے پرانا ہے، کوہنا ہے، پرانا ہے، لیکن اس وقت اس کی قیمت جو ہے وہ 3 روپے ہی ہے، اور میں 3 روپے کا لے کر اپنا حلال کا جو ہے تھوڑا سا اوپر جو ہے کماؤں گا اور بیچ ڈالوں گا، یہ بک جائے گا، تو یہ 3 کا ہی ہے اور 3 کا ہی میں اسے لوں گا۔ اب جو پاس میں شخصیت بیٹھی تھی اس صاحب سے مخاطب ہو کے یہی فرماتی ہیں کہ اے بندہ خدا، تو امام کی ملاقات چاہتا تھا نا، میں ہی تیرا امام ہوں، اگر تو بھی اس جتنا ایماندار ہو جائے تو میں تیرے پاس بھی چل کر آ جایا کروں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ بھی بولیں، خیانت کاریاں بھی کریں، ملاوٹیں بھی کریں، ہاں جی، اور بھی گناہ کریں، ساری بے ایمانیاں ہم کریں، اور پھر کہیں کہ ہمارے امام سے ملاقات ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم اپنی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، ظاہری و باطنی پاکیزگی جب ہمارے اندر آ جائے گی تو یقیناً امام کی ملاقات جو ہے وہ ہر شخص سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ روحانی اور جسمانی اور ظاہری و باطنی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ دعا ہے خداوند کریم امام معصومین علیہ السلام کے فرامین پہ اور ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے خداوند کریم آج کی شب کے صدقہ میں ہم سب کو اپنی پروردگار عظیم بخشش اور رحمت سے معاف فرما دے، اور دعا ہے خداوند کریم جو ہے جو مریض ہیں، ملک صاحب جو ہیں، ان کی پھوپھی صاحبہ جو ہے وہ مریضہ ہیں، پروردگار عالم سے دعا فرمائیں کہ آج کی شب کے صدقہ میں مریضہ کو جو ہے پروردگار عالم شفا کلی عطا فرمائیں۔ امام زمان علیہ السلام کے صدقہ میں ہادی عباس، زوجہ غلام عباس، طاہر علی، والدہ وقار عباس، نائب علی توری، پروردگار عالم ان کی صحت و سلامتی اور ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ آج کی خوشی کے صدقہ میں تمام مریضوں کو شفا جیسی خوشی نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم سے آپ جو بھی نیک حاجات رکھتے ہیں، دعائیں رکھتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، تمام مومنین کو یاد رکھیں، بالخصوص اس پاکستان کو اور دنیا کے شیعوں کو جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ تمام دنیا کے شیعہ جو جن مشکلات میں ہیں کہ آل محمد کے صدقہ میں آج کی رات کے صدقہ میں پروردگار عالم تمام مومنین کی
عالم جہاں کی شیعہ کی مشکلات کو دور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں.